اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت خود اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہوں سے، غفلتوں سے، زنا سے، چوری سے، چیٹنگ سے، حرام ریلیشن سے، ان سے بچ جائے گا۔ رائٹ؟ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ نماز روکتی ہے ان کاموں سے۔ لیکن اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہے ہو، سو اٹس مین کہ تمہاری نماز میں کمی ہے، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہو نا۔ چلو اگر 2 سال کے ریلیشن کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہے، چلو اگر ایک لڑکی کو کلیئرلی بات کرنا مشکل ہے، یہ سوچو گے کہ پتہ نہیں کیا سوچے گی کہ اچھا 2 سالوں تک دھوکے میں رکھا، بڑا اندر فیل ہو رہا ہوگا اس طرح کی چیزیں، تو ایسے کرو، اپنی نمازوں پہ محنت کرنا شروع کر دو۔ جب تمہاری نماز اچھی ہو جائے گی، جب تمہاری نماز میں تمہارا دل لگ جائے گا، تو تم خود ہی ان چیزوں سے پیچھے ہو جاؤ گے، برے کاموں سے بھی پیچھے ہو جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں کو بھی چھوڑ دو گے۔ نماز تمہیں اللہ سے ملا دے گی، تو جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، اس دل میں پھر غیر محرم نہیں رہتا۔ جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، پھر اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی۔ جو دل اللہ سے متاثر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دنیا کی مٹی سے متاثر نہیں ہوتا۔ جس دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کو بس ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کی حالت بہت زیادہ بری ہے، بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دے، برے کاموں سے روک دے۔ امیجن کریں ایک شخص 5 وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ڈیلی بیسس پہ کم سے کم ہر رکعت میں یہ پڑھ رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ عبادت کیا ہے؟ یعنی اے اللہ میں ساری باتیں تیری مانتا ہوں۔ تو اللہ نے تو کہا ہے نا، حرام رشتوں کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، گناہ نہیں کرنے، شیطان کی غلامی نہیں کرنی۔ تو اللہ کی عبادت تو یہی ہوئی نا کہ ہر اس چیز سے منع ہو جانا کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ تو تم ایک منہ سے کہہ رہے ہو ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، کہاں کر رہے ہو؟ ریئل میں تو تم زیرو ہو، تم اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ لیکن جب تم سمجھ کر جو بول رہے ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، جب گناہ سامنے آئے گا اور تمہیں تمہاری نماز یاد آ جائے، کیا میں نے ابھی نماز میں اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو کیا یہ زنا اللہ کی عبادت ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر جو کہ ان انگریزوں نے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے رشتوں میں ڈال دیا ہے، کیا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ کیا یہ چوریاں کرنا اللہ کی عبادت ہے؟ یہ ایک دوسرے کو دھوکے دینا، 2-2 10-10 سالوں تک جھوٹ میں رکھنا، کیا یہ عبادت ہے اللہ کی؟ نہیں ہے نا۔ تو ہم کر تو یہ سارے رہے ہیں، اور پھر نماز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کن چیزوں میں مدد مانگتے ہو؟ اے اللہ زنا کرنے جا رہا ہوں، پلیز کوئی دیکھ نہ لے، کیا اس طرح کی مدد چاہیے تمہیں؟ اے اللہ چوری کرنے جا رہا ہوں، پلیز مجھے اچھی چوری مل جائے، اچھا مال ہاتھ آ جائے، کیا یہ مدد مانگ رہے ہو اللہ سے؟ اے اللہ گناہ کرنے لگا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ تھوڑا سمجھو تم اللہ کے سامنے کیا بول رہے ہو، اور تمہاری زندگی گزر کن چیزوں میں رہی ہے۔ تم اللہ کے سامنے روزانہ 100 رکعتوں میں بول رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تم کر کس کی عبادت رہے ہو؟ شیطان کی۔ تم مان کس کے رہے ہو؟ شیطان کی۔ تمہارے گناہوں میں تمہارے ساتھ شیطان کی مدد شامل ہوتی ہے، تم مدد بھی شیطان سے ہی مانگ رہے ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ذرا سا اپنی نمازوں پہ غور کر لیں، ذرا سا، اور یہ نماز تمہیں ہر بے حیائی کے کام سے بچا سکتی ہے، ہر برے کام سے بچا سکتی ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے میرے بھائی۔ چھوٹی سی سوچ لو بیٹھ کے کہ تمہارے گناہوں نے آج تک تمہیں کیا فائدہ دیا، تمہارے بے حیائی نے تمہیں کتنی لذت دی، تم نے 1000 لڑکیوں کو اپنے فلرٹ کے جال میں پھنسایا، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم نے ماں باپ کے سامنے چیخ کر اپنی جوانی ظاہر کی، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم نے 1000 نمازوں کو، لاکھوں نمازوں کو اگنور کیا اور زنا کے ایک چانس کو بھی مس نہیں ہونے دیا، تمہیں کیا ملا؟ تم نے اللہ کی باتوں کو کان لگا کر سننا چھوڑ دیا، اور رات رات تک اپنے آپ کو تم گانوں کے حوالے کر رہے ہو۔ جو بھی نیا گانا آتا ہے پہلے تمہارے فون میں آتا ہے، ہیڈ فیز لگا کے اچھی طرح سے پراپر طریقے سے تم سن رہے ہو، اور ہزاروں گانے تم نے سن لیے، یاد بھی کر لیے۔ کیا ملا تجھے؟ کیا ملا؟ کیا حاصل کیا ہوا؟
تو نے ایک دوڑ شروع کی ہوئی ہے جب سے تو جوان ہوا ہے اللہ سے بھاگنے کی، تو کتنا آگے نکل گیا؟ کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا؟